باتوں کی، لفظ میرے ہیں باتوں کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بھی درود میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبو چینل صدائے جہانیہ کے میزبان اشرف ادیب مشہدی کا السلام قبول کیجئے۔ آج میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں معروف ماہر تعلیم محترم محمد شریف صاحب کے پاس موجود ہوں، جو حال ہی میں جہانیہ کے ایک بہت اچھے ادارے گورنمنٹ مڈل سکول نمبر 3 کی ہیڈشپ سے ریٹائر ہوئے۔ محترم ماشاءاللہ بڑے مخلص انسان ہیں۔ میں تقریباً 30 سال سے ان کو جانتا ہوں۔ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ آتے جاتے ان سے ملاقات ہوتی رہی۔ مختلف پروگرام میں اکثر یہ تلاوت بھی کیا کرتے اور ساتھ ساتھ نعت کی سعادت بھی حاصل کرتے رہتے۔ اور سب سے میرے لیے بڑا اعزاز یہ ہے کہ جب ان کی پروموشن ہوئی تو مجھے پھر وہ کلاس ملی جو یہ چھوڑ کے گئے تھے، اور ان بچوں کو دیکھتے ہوئے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ سر کے پاس بہت اچھے بچے داخل ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کی تدریس پر پوری گرفت تھی اور بڑے اچھے انداز میں یہ اپنی کلاس کو سیٹ کر کے آگے بڑھایا کرتے تھے۔ اور ان طلبہ میں سے عاطف حکیل نے بعد میں تقریر کے شعبے میں بہت نام پیدا کیا، اور اب ماشاءاللہ وہ فیصل آباد میں اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہے۔ وہ بچہ ایسا تھا کہ وہ ایم بی بی ایس کی سائڈ پہ نکلنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن کچھ فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو بہرحال آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اپنے ہونے کا احساس دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریف صاحب کو ماشاءاللہ گوناگون صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ بہترین نعت خوان ہیں، بہترین استاد ہیں، ہاؤ ٹو ٹیچ کا مفہوم بہتر انداز میں سمجھتے ہیں، اور جہاں بھی یہ رہے ہیں ایک داستان چھوڑ گئے ہیں اور انمٹ نقوش انہوں نے چھوڑے ہیں۔ بحیثیت استاد اور بحیثیت ایڈمنسٹریٹر یعنی بحیثیت ہیڈ ٹیچر انہوں نے اپنے ہونے کا احساس دلایا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ایس ایس ٹی کی سیٹ پر پروموٹ کیا تو میں ان سے ہنس کے کہہ رہا تھا کہ سر آپ نعتیں پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا پسند آئی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایس ایس ٹی سیٹ پر فائز کر دیا۔ تو کچھ دیر یہ اپنا 136 کے ہائی اسکول میں رہے اور پھر اسکول نمبر 3 میں آ گئے، اور بڑے ہی اچھے انداز میں بڑے ہی متحمل مزاج یہ شخص ہیں۔ کبھی کوئی تلخ یا کوئی ایسا لمحہ بھی آیا جو پریشان کن تھا تو انہوں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کے بھی اس کو ٹال لیا اور بڑے اچھے انداز میں ریٹائرمنٹ کا مرحلہ آیا۔ اور آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے عمرے پر جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں ایڈوانس مبارکباد دیتا ہوں۔ شریف صاحب آپ کی بہت بہت مہربانی کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے تھوڑا سا وقت نکالا ہے۔ تو چند باتیں ہوں گی، چند سوالات ہوں گے، آپ بڑے تحمل سے ان کے چھوٹے چھوٹے جوابات دیتے جائیے۔ انشاءاللہ آپ کی دی ہوئی معلومات ہمارے اور قارئین کے کام آئیں گی۔ تو میں آپ سے سوال میرا پہلا ہے کہ جب آپ میٹرک کر چکے تو اس وقت ہر انسان کی طرح آپ کیا بننے کا سوچ رہے تھے اور پھر کیا بن گئے؟ جی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے شکر اس ذات باری تعالی کا جی جس نے مجھے آپ کو یہ موقع جی عطا کیا، جی بالکل الحمدللہ رب العالمین۔ جی اس کے بعد آپ کا شکر گزار ہوں جی کہ آپ نے مجھے اس وقت کے لیے یاد رکھا، جی اسپیشل ٹائم نکال کے تشریف لائے۔ جی بالکل میرے غریب خانے پہ آل نبی آل رسول کا آنا میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے، جی اللہ قبول فرمائے۔ آمین میٹرک کے بعد میں نے ایڈمیشن لیا گورنمنٹ کمرشل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ خانوال۔ خانوال جی وہاں سے اس نیت سے سی کام ڈی کام کیا جی کہ شاید بینک کی طرف کوئی جاب مل جائے۔ جی یہ کس سن کی بات ہے؟ سن 82-83۔ اچھا 82-83 کی جی تو جب ایف اے وہ سی کام ڈی کام میں کر چکا تو اس کے بعد میرے ادھر بہنوئی تھے شیر محمد کلک صاحب، اچھا جی ہاں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ آمین انہوں نے اپلائی کیا سی ٹی کورس کی طرف، جی تو اس طرح سے وہ 84-85 والے سیشن میں میرا ایڈمیشن ہو گیا جی ایلیمنٹری کالج جی ملتان۔ جی وہاں سے میں نے سی ٹی کیا ہے، جی 84-85 میں سی ٹی کیا ہے، 86 میں اپائنٹمنٹ ہو گئی ہے۔ جی فرسٹ اپائنٹمنٹ میری 30 اپریل 1986 کو گورنمنٹ مڈل اسکول غریب آباد میں ہوئی۔ غریب آباد میں اچھا قریب ہی آپ رہے ہیں جی ماشاء جی اللہ۔ جی وہاں پہ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزارا۔ جی اس کے بعد اتفاق ہوا تو گورنمنٹ ہائی اسکول جہانیہ میں جی آ گئے، جی ہاں جی 1987 میں۔ 87 میں ٹھیک 1987 سے لے کر 2011 تک، جی 8 جنوری 2011 تک جی بالکل ہائی اسکول میں رہے ہیں۔ جی یہاں پہ مجھے پروموشن ملی بطور ایس ایس ٹی، جی تو میں گورنمنٹ ہائی اسکول 136 ٹینا جی چلا گیا۔ جی وہاں پر تقریباً 7 ماہ کا عرصہ لگا ہے۔ جی 30 جولائی 2011 کو میں گورنمنٹ مڈل اسکول جہانیہ میں جی آ گیا، جی تو وہاں پہ بطور ہیڈ شپ ایک نیا تجربہ تھا، جی تو وہ پھر سلسلہ چلتا رہا، جی اور ابھی 2024 میں جون 2024 میں میری ریٹائرمنٹ۔ جی اچھا شریف صاحب ماشاء اللہ آپ نے بڑے مختصر وقت میں احاطہ کیا اپنی جو سروس اب تک ہوئی تھی آپ کی تعلیم تھی، تو سکول تو بہت سے ہوتے ہیں لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ محترم سعید صاحب بھی ہمارے پاس بیٹھے ہیں۔ جی انہوں نے بھی گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول میں بڑا طویل عرصہ گزارا، جی 12-13-14 سال میں نے بھی گزارے اور آپ نے بھی ایک لمبا عرصہ جی گزارا۔ تو گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیچر کے لیے اعزاز ہے کہ اس کو یہاں موقع ملتا ہے، کیونکہ یہ پنجاب کے چند گنے چنے اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ بالکل شاہ صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ جی گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ ہم، جہانیہ کا ایک تاریخی اور قدیم اور مشہور ادارہ ہے۔ جی اس میں جو بھی سروس کر کے گیا، میرا خیال بہت سارا ایکسپیرینس اس کو آٹومیٹکلی جی اس ماحول میں اس کو مل جاتا ہے، جی اور مجھے اچھی طرح اس چیز کا احساس ہے ہم، کہ 23-23.5 سال کی سروس جو گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ میں نے گزاری، جی وہاں پہ جو کچھ دیکھا، اتار چڑھاؤ، جی ڈسپلن اور مختلف چیزیں، تو مڈل اسکول نمبر 3 جی جہانیہ کی ہیڈ شپ کے دوران جی مجھے ان چیزوں نے بہت یعنی انہوں نے ہیلپ کی میری، جی بڑی معاونت ان سے مجھے ملی، جی اور مجھے اتنا زیادہ وہاں پہ کوئی مشکلات زیادہ پیش نہیں آئیں۔ جی الحمدللہ کوئی بھی
معاملہ ہوتا تھا جی تو سابقہ سروس جو گورنمنٹ ہائی اسکول جہانیہ میں گزاری جی اس کی روشنی میں جی وہ مسائل وہ مشکلات حل ہو جاتی تھی۔ اچھا، جب آپ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ میں تھے تو مختلف ادوار آئے، مختلف ہیڈ آئے اور چلے گئے، ان میں سے سب سے بہترین آپ نے کس شخص کو پایا جن کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے اسکول کی ڈائریکشن کو سیٹ کیا اور ایک ٹریک پہ چلایا؟ چودھری محمد حاجی محمد اقبال صاحب۔ حاجی محمد اقبال صاحب، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ ان کی بڑی کوششیں اور محنتوں سے سکول کا ماحول ہی چینج ہو گیا تھا، آؤٹ لک ہی چینج ہو گئی تھی جی اور اس نے مجھ پہ بھی بڑا اثر کیا۔ جی شاید یہی وجہ تھی کہ گورنمنٹ مڈل اسکول نمبر 3 جہانیہ میں جب گیا تو وہ بالکل ہی سادہ سا اور رف سا ماحول جی لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ جی تو الحمدللہ وہ حاج صاحب کی تربیت، حاج صاحب کے دور میں جو کچھ انہوں نے مطلب کیا اس کو ہم نے بھی دیکھا، انہوں نے ہم سے بھی کام لیا، جی تو اسی طرز پہ گورنمنٹ مڈل اسکول نمبر 3 جہانیہ آج بھی ماشاءاللہ اگر آپ جا کر دیکھیں گے جی اس کی آؤٹ لک آپ کو بتائے گی کہ ہاں کسی کے ہاتھوں میں جی رہا بہت سی چیزیں ابھی تک ان کی وہ کچھ اپنا وہ بورڈ ہیں، کچھ اپنا وہ بڑے بڑے اپنا لوہے کے پترے سے ہیں جن پہ وہ لکھا ہوا ہے، کچھ آیات کلمہ طیبہ جی ہے، جی درود پاک۔ درود پاک لکھا ہوا ہے، یہ بھی اس دور کا۔ اور باقی اساتذہ اور خوش قسمتی یہ کہ وہ 1979 میں جب یہاں تھوڑا سا جی جی اسکول میں کلیش تھا تو ان کا تبادلہ گورنمنٹ ہائی اسکول 99 آر میں ہوگا۔ میں اس وقت چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا، صحیح وہ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ سائیکل پہ یہاں سے جایا کرتے تھے، اور ایک دن مجھے بڑی ہنسی آئی، میں پانی پلانے کے لیے، میں مانیٹر تھا تو ہماری کلاس ساتھ ہی بیٹھتی تھی، تو میں پانی پلانے کے لیے آیا تو مولوی صادق صاحب اللہ ان کو گلی کرامت کرے پانچک والے، وہ مجھے پشتوں میں پوچھ رہے تھے کہ یہ پین میں نے منگوایا تھا کہیں آپ کا تو نہیں، ٹوٹی پوٹی پشتوں میں۔ تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ آپ پشتو بول رہے ہیں، مینوں یہ منڈا دیسی جا لگتا ہے۔ تو سارا اسٹاف ریاض بکر صاحب بھی ہمیں پڑھایا کرتے تو وہ بھی ہنس پڑے۔ تو حاجی صاحب کی اور کون کون سی عادات آپ کو اچھی لگی؟ حاجی صاحب اپنے کلیگ کے ساتھ بڑے شفیق تھے اور ان سے کیسے کام لینا ہے وہ بھی ان کو خوب آتا تھا۔ اس کی ایک مثال میرے ذہن میں بھی ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ میرے ساتھ ہی ہے۔ جن دنوں وہ اسکول کی آؤٹ لک کو اچھا بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو ایک دن وہ میرے پاس سے ایسے گزرنے لگے تو انہوں نے سلام کر کے مجھے بلایا، کہنے شریف بھئی آپ نے کوئی مشورہ نہیں دیا، اسکول کو ہم اس طرح سے اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی مشورہ کوئی تجویز ہو تو بھئی ہمیں بتائیں، آپ کس چیز کی کمی محسوس کرتے ہوں تو۔ جی صحیح۔ اچھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بھئی کسی نے ہمیں بھی پوچھا، تو میرے ذہن میں ایک تجویز تھی۔ میں نے کہا سر اپنے اسکول میں جتنے کلاس روم ہیں ان کے سامنے کلاس روم نیم کی پلیٹ جو نا وہ ہونی چاہیے۔ کہنا زبردست، کہنا پھر دیر کس چیز کی ہے، کہنا وہ سٹور پڑا اس میں کافی سارا نا وہ دیار کی لکڑی کی پھٹیاں اور فرنیچر نا کافی سارا پڑا ہوا تھا، تو کہنا وہاں سے پھٹیاں نکالو اور بنوا کے بس لگا دیں یہاں پہ، پیسے میرے دیں۔ ہمیں بھی خوشی ہوئی، میں نے اسٹوڈنٹ کو ساتھ لیا، یہ مسجد کے سامنے ایک دو کمرے ہوتے تھے وہاں پہ اسٹور میں پڑی تھی، ہاں جی ابھی وہاں ادھر سے وہ نکالیں اور مستری حبیب ہے جی صحیح صاحب ان کو دی، اس نے وہ پھٹیاں صاف ستھری کر کے اور ان کے سٹینڈ بنا کے اس نے اپنے ہاتھ سے آ کے یہاں پہ جو نا وہ پھر لگائیں، ہاں رنگ چنگ کر کے اور نام شام لکھ کے پورے اسکول میں۔ ابھی بھی شاید وہ کچھ پھٹیاں بچی ہوئی ہیں جو نیم پلیٹ موجود ہیں ابھی تک اپنا، اور یہ ان کی نشانی ہے۔ بالکل جی اس دور کے نا۔ اچھا تو یہ آپ کا، اچھا اس وقت بھی جب کلاسز ڈیوائڈ ہوتی تھی تو وہ مار ڈال کا سما ہوتا تھا، 10 بچے ادھر کھینچے جا رہے ہیں، 2 بچے ادھر کھینچے جا، کہ اس وقت تقسیم ہو جاتی تھی اور بس
یہ ہمارے جو کہہ لیں سروس کا نا ایک فیوریٹ ایک کہہ لیں بھی وہ ہے موضوع جی کیونکہ ہم مڈل حصے سے تعلق رکھتے تھے جی تو مڈل حصے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عزت دی. بڑی اچھی بات. اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ تو خاص فضل رہا. جب میں مڈل اسکول غریب آباد کو چھوڑ کے ادھر آیا تو مجھے فرسٹ ٹائم نا وہ 7 کلاس میں جی ٹھیک ہے 7 اور 8 اس کو پڑھایا. 89 میں اس کا بورڈ کا امتحان تھا. جی مڈل اسٹینڈرڈ کا امتحان ہوتا تھا. جی بالکل. تو اس پہ بڑی محنت ہوئی ہے الحمدللہ. بچے جو تھے وہ بھی استادوں سے اکے ہوئے تھے اس طرح سے کہ بار بار ان کے انچارج جو تھے وہ تبدیل ہو رہے تھے. منیر صاحب اور صدیق فائق صاحب وہ انہی دنوں میں نا آگے پیچھے ہوئے ہیں. اچھا. تو وہ مایوس سے تھے کہ ہمارے پاس کوئی انچارج ٹکتا ہی نہیں ہے, کوئی مہینے کے لیے, کوئی 2 مہینے کے لیے, کوئی 3 مہینے کے لیے. اس طرح سے اتفاق سے میں ادھر آ گیا. بچے بھی ٹھیک تھے لیکن ویسے وہ مایوسی کی فضا تھی ان کے اندر. بہرحال جب وہ کام چلا, محنت ہوئی, کچھ ہم نے کروائی, کچھ انہوں نے تعاون کیا, الحمدللہ بہترین رزلٹ آ گیا تھا. وہ بچے آج بھی اتنے زبردست طریقے سے مجھے یاد رکھتے ہیں نا کہ سر اگر آپ نہ آتے تو شاید ہم میٹرک بھی نہ کر پاتے. اچھا اس محنت کا ثمر دیکھ لو, یعنی ایک وہاں پہ بنیاد پڑ گئی. محمد شریف کا ایک نام جو ہے نا وہ چل گیا اسکول میں. جی ظاہر ساتھی اساتذہ نے دیکھا وہ مڈل کا ان کا رزلٹ اتنا اچھا آ گیا, بچے موسٹلی پاس ہو گئے ہیں. تو جب 6ٹھی کا ایڈمیشن ہوا نا تو شاہ صاحب وہ بتاتے ہوئے ٹھیک ہے ابھی تک بھی وہ الحمدللہ خوشی ہوتی ہے. ہمارے لیے اچھے لمحات تھے وہ. سب دوست ہمارے ساتھ تھے. تو فرسٹ ٹائم 6 کلاس میں جو ایڈمیشن ہوا میرے پاس 124 کا ہوا. 124 لڑکے میری کلاس میں. تو بہت بڑی کلاس بن گئی. دور اچھا تھا. سبھی دوست احباب کے بچے آ رہے تھے, کوئی سفارشی آ رہے تھے, یہ شاہ صاحب کا آ گیا, یہ اقبال صاحب کا آ گیا, یہ سعید صاحب کا آ گیا. اب انکار کسی کو کرے. اس وقت اللہ تعالیٰ غریب کے رحمت کرے چودھری نعیم صاحب تھے. نعیم صاحب بھی ہمارے پہ شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے. کچا بلاک تھا یہ یو بلاک کے بیک پہ. ہاں جی بیک پہ. بالکل دیکھا ہوگا آپ نے. مڈل کے پیپر دینے آئے تو بھی ہم وہاں ٹھہرے تھے, جب ہم 10ویں کے پیپر دینے آئے اس وقت بھی وہیں ٹھہرے. بالکل بالکل باہر سے آنے والے کلاسوں میں وہاں پہ ایک کچا کمرہ ہے نا مغربی سائڈ پہ ہمیں ملا ہوا تھا. تو ڈیسک وغیرہ تو تھے نہیں, ٹاٹ یا دریاں ہمارے پاس ہوتی تھیں, وہ بچھا کے ہم بیٹھتے تھے. بچے بس بیٹھتے تھے وہاں پہ, کوئی ایزی ماحول میں تو نہیں بیٹھ سکتے تھے. اور ٹیبل رکھنے کے لیے وہاں پہ جگہ نہیں, صرف میں چیئر رکھتا تھا. وہ بھی کبھی ادھر کر دی کبھی ادھر کر دی. جب بلیک بورڈ پہ کھڑا ہونا پڑتا تو وہ چیئر بھی سائڈ پہ کرنی پڑتی. الحمدللہ وہ ایڈمیشن 6ٹھی کا شاہ صاحب جب بھی ہائی اسکول میں وہ 6ٹھی کا ایڈمیشن میرا ہوا نا الحمدللہ وہ 100 سے ابو بھی تھا. بچوں نے, والدین نے, معاشرے کے لوگوں نے, اساتذہ کرام نے بہت محبت دی ہے, بڑا تعاون ہمارے ساتھ. ایک یادگار مطلب وہ. اچھا اپنا شریف صاحب میں پرانی کچھ ویڈیوز کو بھی اپنا قادر صاحب کے پاس دیکھ لیتا ہوں, کبھی کسی اور جگہ پہ دیکھ لیتا ہوں. جب الوداعی تقریبات ہوتی تھیں تو وہ بڑی منظم انداز میں ہوتی تھیں. میں نے کچھ دیکھی, سعید صاحب تقریر کر رہے تھے, کچھ اور اساتذہ تقریر کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس وقت کافی لمبی یہ نشست ہوتی تھی. لیکن اب تو اللہ معاف کر صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ 2 دن پہلے جس نے ریٹائر ہونا ہوتا ہے اساتذہ ان سے رابطہ کرتا ہے, یار تقریر چھوٹی کرے, یار اتنے جدو کھانا پک جائے تو بس پھر دیکھ لیا جے مجھے پٹھے پانے نے تے بچیاں بھی نال لے کے جا. تو اس وقت کیسی صورتحال تھی آپ کی نظر میں؟ بہرحال یہ اس جو کھانے کے معاملے میں تو میرے خیال ایک مشترکہ سا مسئلہ ہے یہ, جہاں پہ بھی لوگ ہوتے ہیں. جی تو
میرے خیال وہ کھانے کی طرف رغبت کرتے ہیں لوگ جی کہ پروگرام اسٹارٹ ہو جائے اور یہ اس طرح سے ہو جائے. بل اس وقت پروگرام بڑے پرامن اور بڑے اچھے طریقے سے ہو جاتے تھے. اچھا تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بھی ایک الوداعی پارٹی اتنے مطلب میں تو یہی کہوں گا کہ بھونڈے انداز میں ہوئی. اچھا آج تک دکھ ہوتا ہے جی اس ٹیچر کو اس طریقے سے یعنی فارغ کیا گیا. جی جسٹ پارٹی ہو گئی, کھانا کھا لیا, جی ٹھیک ہے نا. ہاں جی تو یہ تو کوئی مطلب وہ اعزاز کی بات نہیں نا, اس ٹیچر کے لیے احترام کی بات نہیں ہے نا. انتہائی رخ, بلکہ وہ کمرہ بھی کہہ لیں گے بھی شاید میری اپنی کلاس کا ہوگا. تو اب ہمیں تو نہیں پتا کہ یہاں پہ انہوں نے پروگرام رکھا ہوا ہے. جی تو وہاں پہ انہوں نے وہ دریاں تک بھی نہیں جڑوانے کی زحمت گوارا کی صحیح طرح سے. صحیح بات ہے. حقیقت تو ہے کہ جب وہاں پہ بٹھا کے اور کھلا پلا کے فارغ کر دیا مختصر سے وقت میں. جی اس کے بعد ریٹائر ہونا تھا حاجی محمد اقبال صاحب نے, اللہ غری کے رحمت کرے. جی تو سعید صاحب کے دل میں بھی درد تھا, قاری عمران صاحب بھی ساتھ تھے, میں بھی ساتھ ہو گیا ان کے, سعید صاحب نے مجھے ملا لیا ساتھ. کہنا یہ اس پارٹی کا انتظام ہم نے کرنا ہے. جی ہمیں بڑی خوشی ہوئی. میں ٹھیک ہے جی. دوست ہیں ہمارے سعید صاحب ماشاءاللہ شروع سے نا ان کے ساتھ طبیعت بڑی میچ کرتی ہے. جی کبھی کسی سے زیادتی نہیں کرتے, کبھی کسی کے ساتھ کوئی غلط لگ ہیں. جی ماشاء اللہ ویری نائس پرسن. اللہ ان کی عمر دراز کرے, ان کو صحت اور تندرستی عطا کرے. تو ہم نے مل کر وہ اس کی تیاری شروع کی. دوست کہنے لگے بھی یہ 2-3 جو تھے نا سیدھے سادے سے ہیں سارے, انہوں نے کیا پارٹی کرنی ہے. جی شاہ صاحب اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا موقع دیا سعید صاحب کو, مجھے, قاری عمران صاحب کو, اور ساتھی خادم صاحب تھے. تو اس کا ہم نے اہتمام کیا, ایسا شاندار اہتمام کیا. اس وقت تک کی الوداعی پارٹیوں میں دی بیسٹ پارٹی تھی. بڑی اچھی بات ہے. فرسٹ ٹائم ہم نے اس کی وہ ویڈیو بھی بنائی. جی فرسٹ ٹائم. جی ٹھیک. اور بڑے اچھے انداز میں, بڑے اعزاز کے ساتھ جو نا وہ پارٹی جی ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے. مجھے یاد آیا کہ کچھ پارٹیاں کافی لیٹ بھی ہوئیں. معشوق تھا, بڑی مزاحیہ طبیعت کے آدمی تھے. جب وہ یہاں پڑھا رہے تھے تو ایک دن میں ادھر ہوتا تھا چک شانہ میں یہاں آیا قادر صاحب سے ملنے کے لیے. تو وہ مجھے دور سے نظر آیا کہ شاید یہی قادر صاحب ہیں. میں وہ 6 بلاک جو ہے نا اس طرف ان کی طرف گیا. جب میں قریب گیا تو میرے ہنسی نکل گئی. میں نے کہا کہ میں سمجھا کہ قادر صاحب ہے. یہ تو کہتے ہاں وہ مطلب کھانے وال گیا نا آج منہ لا کے مینوں دے گیا سے بھی جڑا آیا نا انہوں ڈیل کی رکھے. تو پھر ان کی پارٹی تقریباً 9 مہینے لیٹ ہو گئی. کچھ وجوہات تھی تو انہوں نے پنجابی میں مختصر تقریر کی اور پھر چلتے چلتے چوٹ بھی لگا گئے کہ 9 مہینے جب یار بچہ بھی جام پہنتا ہے تو سے میری پارٹی 9 مہینے تو بات کی تھی. تو اس طرح وہ پارٹی ہو گئی. چلے یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. تو وہ لمحات, اب بہت اچھے لمحات گزار کے جب پروموشن ملنے پر کتنے اچھے اسکول کو چھوڑ کے گئے, اس وقت آپ کے کیا تاثرات تھے؟ ہاں اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہائی اسکول سے جانے کا وقت جب آیا تو ایک بات کلیئر نظر آ رہی تھی کہ محمد شریف آپ کی جو ایزی سروس جو ہے گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول میں بہترین ہماری جو سروس وہ آج ختم ہو گئی ہے.